تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اہل کتاب کو جواب دینے کے بعد اور حق بات کو قبول کرنے میں انہیں جو عار محسوس ہو رہی تھی، اس کے بعد اللہ جل شانہ نے پوری انسانیت کو غور و فکر کرنے پر اور سوچنے پر دعوت دی کہ اللہ کے قرآن میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، انہیں راستے ملیں گے۔ پھر اللہ جل شانہ نے ایک ایسی دعوت دی جو تمام انسانوں کے لیے ہیں، اس لیے کہ کلام مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ سب انسانوں کا خالق ہے، ساری مخلوقات کا وہ پیدا کرنے والا ہے، اس لیے اس نے سارے انسانوں کو دعوت فکر دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے تمام لوگوں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک کھلی ہوئی دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی بھی بھیجی ہے۔ برہان مبین، صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اس سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کی ذات اقدس اور آپ کی زندگی، آپ کے اخلاق، کلام مجید کا نزول اور ظہور نبوت بعد میں ہوا، لیکن جب آپ نے عرب والوں سے پوچھا تھا کہ تم مجھے کیسا پاتے ہو، تو صادق اور امین ہونے کا لقب بھی آپ کی زندگی کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ اور پھر نورم مبینہ، یہ کھلی ہوئی کتاب، یہ روشنی، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے کلام مجید ایک روشنی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ تو جو لوگ بھی ایمان لائیں گے اللہ پر اور اس برہان اور نور مبین، یعنی رسول اللہ اور کتاب اللہ، رسول اللہ اور کتاب اللہ دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے ہاتھ سے پکڑ لیں گے، عمل میں لائیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور کلام مجید کے احکامات سے اپنی زندگی کو مزین کریں گے، آراستہ کریں گے، تیار کریں گے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تو جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ پر اور مضبوطی سے پکڑ لیں گے اس کتاب کو، تو یہ کتاب اللہ جل شانہ فضل فرمائے گا۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ جل شانہ اپنی طرف سے انہیں رحمت بھی عطا کرے گا اور فضل بھی عطا کرے گا، اپنی رحمت میں بھی داخل کرے گا اور فضل بھی، اور وَيَهْدِيهِمْ، اور انہیں ہدایت دے گا سیدھے راستے پہ چلنے کی۔ رحمت اور فضل، اللہ جل شانہ کا دیدار، اللہ کی رضامندی، اور دنیا کے اندر صراط مستقیم پر چلنے کے لیے آسانیاں اور دل کا تیار ہو جانا، دل میں نیکی کا خیال آنا، نیکی کے لیے بدن کا چلنا، حلال روزی کا ملنا، یہ ساری اللہ کی رحمت اور فضل ہیں کہ جو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس بندے کی اطاعت کو، اس کے رسول اللہ اور کتاب اللہ کے ماننے کو اور اس کے عقیدت کو، اس کے احترام کو اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ دونوں کے عظمت و احترام کو دل میں لائیں گے، اور دل میں لانے کے بعد اللہ جل شانہ سے دعا کریں گے، اور پھر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، پھر عمل کرنے کی مکمل اپنی طرف سے کوشش کریں گے، تو اللہ جل شانہ کی مدد، یہدیہم الی صراط مستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے معین و مددگار بنے گی۔ اللہ عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔